علی اور اس کے دادا جی کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ یہ تب کا ذکر ہے جب علی صرف 7 سال کا تھا اور دادا جی کو بہت عزیز تھا۔ دادا جی اکثر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں زندگی کے بڑے بڑے سبق دے دیا کرتے تھے جو بہت بعد میں اس کی سمجھ میں آئے۔ اسی طرح ایک دن انہوں نے علی کو زندگی کا وہ شاندار سبق دیا جو سب سے زیادہ قیمتی اور انمول تھا۔ علی اور اس کے دادا جی اکثر شام کو سیر پر جایا کرتے تھے۔ ایک دن دادا جی اسے ایک بہت پرسکون اور خوبصورت جھیل کے کنارے پر چھوٹی چھوٹی گھاس اگی تھی وہاں پر لے گئے۔ ہر سو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بینچ نصب تھے۔ وہ دونوں بھی ایک خالی بینچ پر بیٹھ گئے اور اچانک دادا جی نے علی سے کہا کہ بیٹا ایک کنکر پانی میں پھینکو۔ علی نے قریب پڑا ایک کنکر اٹھا کر پانی میں پھینک دیا تو وہ بولے علی پانی میں بننے والی لہروں کو غور سے دیکھو۔ علی تھوڑا حیران ہوا کہ دادا جی اب کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ یقیناً اس سب میں بھی اس کے لیے کوئی اچھا مؤثر اور سبق آموز پہلو ہوگا۔ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد دادا جی کہنے لگے تمہاری حیثیت بھی زندگی کی جھیل میں اس کنکر کی سی ہے۔ انہوں نے مزید کہا تم بھی اس طرح اپنی زندگی میں بہت سی چھینٹیں اڑاتے ہو۔ جو کچھ بھی تم اپنی زندگی کے دائرے میں رہ کر کرتے ہو اس کے اثرات دوسروں کی زندگی کے دائروں پر بھی پڑتے ہیں۔ تمہاری پیدا کی گئی چھینٹوں کی لہریں تمہارے آس پاس والوں کی زندگی کے سکون میں مداخلت کرتی ہیں۔ یاد رکھو تم اپنے دائرے میں کچھ بھی کرنے کے ذمہ دار ہو، لیکن ان سے بننے والی لہریں بہت سے دوسرے دائروں کو بھی چھوتی ہیں اور ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ اس طرح جینے کی کوشش کرو کہ تمہارے دائرے سے نکلنے والے دائرے دوسرے دائروں میں خوشی، طمانینت اور امن و سکون لے کر آئیں۔ جس قسم کی لہریں تمہاری حرکت سے پیدا ہوں گی وہی دوسروں میں بھی منتقل ہوں گی۔ یعنی جو لہریں بدگمانی، حسد، جلن، غصے کی طرف سے آئیں گی یہی کیفیات اور احساسات وہ دوسرے دائروں میں بھی منتقل کریں گی، اور جو لہریں سکون، اطمینان اور خوشی سے پیدا ہوں گی وہ دوسروں کی زندگی کے دائروں میں بھی یہی کیفیات و احساسات منتقل کریں گی۔ پھر انہوں نے علی کی جانب غور سے دیکھا اور کہا علی ان سب لہروں کی ذمہ دار تمہاری اپنی ذات ہے۔ تم خود ہی زندگی کی لہریں بناتے ہو اور وہی لہریں مڑ کر تمہارے پاس آتی ہیں۔ علی کے لیے یہ محض ایک سبق ہی نہیں تھا بلکہ زندگی گزارنے کا ایک قیمتی کلیہ اور گر بھی تھا۔ علی نے اس دن پہلی بار سیکھا کہ دنیا کا ہر انسان اپنے اندر کے احساسات، کیفیات، سکون اور آرام باہر کی دنیا میں منتقل کرتا ہے۔ ہم کبھی بھی دنیا میں اس وقت تک امن و امان قائم نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اپنے اندر کے تضادات، شک، غصے اور نفرت کا مقابلہ نہ کر لیں۔ انسان دراصل اپنے اندرونی خیالات و احساسات کا عکس ہوتا ہے اور وہ دنیا کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے اپنے اندر ہوتا ہے، خواہ ہم زبان سے الفاظ ادا کریں یا نہ کریں، لیکن ہم اپنے اطوار و انداز سے وہ تمام احساسات و کیفیات منعکس کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ زندگی کی جھیل میں بھی ہمارا کردار یہی ہوتا ہے اور اس کی چھینٹیں ہم ساری دنیا میں پھینکتے رہتے ہیں، جس سے دوسروں کی زندگی کے دائروں میں یا تو خوشی پیدا ہوتی ہے اور دوسرا دائروں کو بھی حسین بنا جاتی ہے، یا پھر نفرت اور غصہ منتقل کرتے ہیں جس سے دوسروں کی زندگی کے دائروں میں بھی بے سکونی پھیل جاتی ہے۔ اب یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ زندگی کو کیا دیتے ہیں۔ یقیناً آپ دنیا کو وہی دیں گے جو آپ کی اپنی ذات میں ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ کسی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کریں۔ سب سے پہلے اپنی ذات میں وہ تبدیلی لائیں جو آپ دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں سکون، اطمینان اور خوشی پیدا کریں، باقی دنیا خود بخود آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ دراصل آپ کا اپنا انتخاب ہے جو آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ اوروں کی زندگی پرسکون بناتا ہے۔